Bipolar disorder is a category of lifelong mental health conditions known for the manic and depressive episodes someone experiences. These shifts in mood, energy, thoughts, and behavior can last anywhere from days to months, severely disrupting your life. During a manic episode, you may feel excessive happiness. کو خوش آمدید ہے آج کے گروپ میں، اور آج ایک بڑے مزیدار ٹاپک کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کا نام ہے بائیپولر ڈس آرڈرس۔ اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر آج ایک غیر رسمی سی گفتگو کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ رسمی طور پر بائیپولر ڈس آرڈر کو ریڈ کرنے کے لیے آپ سب کے پاس گوگل موجود ہے، لیکن آج میں ایک اس طریقے سے آپ کو یہ ڈس آرڈر بتانے کی سائٹ پہ جاؤں گی جو شاید کتابیں آپ کو نہ بتا سکیں۔ کتابوں کی روح سے اگر دیکھا جائے تو موڈ ڈس آرڈر کا مطلب ہے کہ آپ کا موڈ بلا وجہ کبھی بہت اچھا یا بلا وجہ کبھی بہت خراب ہونے کی سائٹ پہ جاتا ہے۔ اچھا، میں اگر آپ کو بتاؤں تو بائیپولر صرف ایک موڈ کا ایشو نہیں ہے، اصل میں یہ آپ کی پوری شخصیت کو اپنی لپیٹ میں رکھتا ہے، یہ آپ کے تمام تر ڈیسیژنز اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اصل میں یہ ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جسے ہم ذہنی اور نفسیاتی ڈس آرڈر نہ بھی کہیں، یہ ایک جسمانی عارضہ ہے۔ دیکھیں، ہمارا جو برین ہے وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے نا، ایک فزیکل کمپوننٹ ہے، اور اس فزیکل کمپوننٹ کے اندر بلا وجہ بعض اوقات کیمیکلز کی کمی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات کیمیکل کی زیادتی ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں کوئی موڈ جو ہے وہ ترتیب میں آتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بڑی ڈیٹیل سے بتانا چاہوں گی آج کے اس سیشن میں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی اپنے اندر ٹینڈنسی ہولڈ کر کے بیٹھا ہوا ہے، یعنی پوری پری ڈسپوزیشن رکھی ہوئی ہے موڈ ڈس آرڈر کی، لیکن بائیپولر ٹریگر کیوں نہیں ہو رہا اس کا۔ دوسرا، اگر ہم سمٹمز کی بات کریں تو جیسے بائیپولر کے بارے میں ایک بڑی کامن سی بات سب کو پتہ ہے کہ یہ بائی پولر ہے نا، تو 2 پولز کے اوپر موڈ ہوتا ہے، ڈپریشن پہ ہوتا ہے یا مینیا پہ ہوتا ہے۔ حالانکہ میرے نزدیک بائی پولر ہونے کا مطلب ڈپریشن یا مینیا میں ہونا نہیں ہے، بلکہ بائی پولر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آل دا ٹائم آپ کسی ایسی ترنگ میں رہتے ہیں جس میں اگر انرجی ڈال دی جائے تو وہ مینک سمٹم ہوتے ہیں، اس میں سے انرجی نکال لی جائے تو وہ ڈپریسو سمٹمز ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اگر میں آپ کو بتاؤں تو بائی پولیرٹی کا مطلب یہ ہے کہ مینک یا ڈپریسو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر انرجی یا تو زیادہ ہو گئی یا کم ہو گئی۔ اب جتنے سمٹم کسی بائی پولر کے اندر موجود ہے نا، ان سمٹم میں اگر آپ انرجی ڈالیں گے تو ان کا رنگ کچھ اور ہوگا، انرجی نکالیں گے رنگ کچھ اور ہوگا۔ مثال کے طور پہ سخاوت ایک سمٹم ہے مینیا کا، جس میں ہم بہت زیادہ دینے والی سائڈ پہ جاتے ہیں، یعنی ایک بائی پولر اگر مینک ہوگا تو اس کا دل چاہے گا کہ میں مدد کا جذبہ اس میں اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ اپنی جائیداد بھی اپنے پیاروں کے نام کر سکتا ہے، وہ تحفے تحائف بڑے شاندار دے گا، وہ چیریٹی میں بہت چیزیں دے گا، اور مائنڈ لیس چیریٹی کرے گا۔ اور جس وقت آپ اسی سمٹم، اسی ایک ٹریٹ کے اندر سے انرجی نکال لیں گے تو وہ اپنا بسکٹ بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا۔ سیم ون ہے، سیم پرسن ہے۔ اس کو کہتے ہیں بائی پولر ہونا، کہ ایک وقت میں وہ اگر آپ کو ڈیووٹیو سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ بائی پولر، یہ بالکل لائک جیسے ڈائبٹیز کا میکنزم ہے۔ شوگر تو بڑی کامن ڈیزیز ہے نا، اس کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ شوگر میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو پینکریاز ہے اس کا کام ہے انسولین بنانا۔ اچھا، پینکریاز بیماری کی وجہ سے، ایرر کی وجہ سے انسولین کوالٹی میں اور کوانٹٹی میں سفیشینٹ نہیں بنا پا رہا، جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یعنی ہماری باڈی میں جو گلوکوز ہے
وہ ہمیں میٹابولائز نہیں ہو رہا بیکاز انسولین نہیں ہے. اچھا، بالکل اسی طرح جو ڈائبٹیز کا میکنزم ہے نا کہ پینکریاز نہیں بنا پا رہا، اسی طرح ہمارا برین ہمارے موڈ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کچھ فلوئڈس بناتا ہے. تو بعض اوقات وہ نہیں بنا پا رہا اور بعض اوقات وہ ایکسیسو بنا رہا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے موڈ میں، مطلب انہی سمٹمس میں انرجی زیادہ ہائی فیز میں ہم انہی چیزوں پہ ہم ایکسیسو انرجی کو کنزیوم کرتے نظر آتے ہیں. جیسے جو مینیا میں وہی پرسن بہت زیادہ ٹاکیٹیو ہو جائے گا، دوستوں کو بہت ٹائم دے گا، بہت دفعہ وہ دوستوں کا دوست ہے، گھوم رہا ہے پھر رہا ہے پارٹی موڈ میں ہے. لیکن جب اسی سمٹم میں سے آپ انرجی نکال لیتے ہیں نا، یعنی کیمیکل کا ڈیٹیریوریشن ہے. اب وہی شخص ہے جو دوستوں کو گزرتے ہوئے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ رہا. جیسے ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی ایک ٹک ٹاکر کی، تو اس نے جا کے اپنی گرل فرینڈ کو آئی فون گفٹ کیا. تو اس نے کہا کہ یہ تم کیسے لے آئے؟ تو اس نے اپنا شرٹ اٹھا کے دکھائی کہ میں نے گردہ بیچا ہے. تو اس نے کہا صرف گردہ بیچ کے آ گیا؟ تو اس نے گوگلس اتارے تو اس نے کہا نہیں ایک آنکھ بھی بیچی ہے. تو یہ والے ڈیسیژن کون بناتا ہے؟ سمجھ آتی ہے نا. اصل میں سخی ہوتے ہیں. جیسے میرے ایک کلائنٹ تھے، انہوں نے اپنے بھائی کے بزنس میں نقصان کے ان کو سپورٹ کیا اور کوئی 3 کروڑ کے قریب رقم اپنے بھائی کو دی تاکہ وہ ری اسٹیبلش کرے اپنے بزنس کو. اور اسی بھائی کے ساتھ وہ عمرہ پہ گئے تو اس بھائی کے پاس والیٹ نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ بھائی جان مجھے برگر ہی کھلا دیں، شاورما کھلا دیں. تو انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں. مینیا میں 3 کروڑ دیا لیکن ڈپریشن میں ایک شاورما نہیں کھلایا. دیکھیں میں سیم پرسن کی بات کر رہی ہوں. آپ کا تجربہ جب کسی انسان کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ یہ بندہ تو بڑا سخی ہے، تو آپ کہتے ہیں لاسٹ ٹائم تو اس نے گردہ بیچ دیا تھا میرے لیے، تو اب تو یہ میرے لیے الٹا لٹک جائے گا. لیکن اس وقت ہو سکتا ہے اس کی انرجی ڈیفیوز ہوئی بھی ہو. تو بائی پولرس کے ساتھ ڈیل کرنا اس لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے. میں نے اکثر ان لوگوں کو پرابلمٹک ہوتے دیکھا ہے جو 20 سے 25 سال ایز اے اسپاؤس ان کے ساتھ گزار دیں تو وہ خود ڈس آرڈر میں چلے جاتے ہیں. بیکاز بائی پولر کی زندگی میں جو انٹرمیٹنٹ ٹائم آ رہا ہے وہ ڈیو ٹو برین کیمیکل آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو پرسن ایموشنلی اٹیچ ہے اس کی اسٹیٹ ایسی ہوتی ہے جس کے لیے بڑا ایک خوبصورت فریز استعمال کیا گیا ہے کتابوں میں، ڈانسنگ ود دا ڈیول. یعنی آپ کو کوئی ہچکولے دے رہا ہو اوپر نیچے، تو جب آپ مسلسل زلزلے کی پٹی پہ رہتے ہیں تو آپ کا اپنا توازن خراب ہو جاتا ہے. یعنی پھر آپ کو چیزیں ہلتی ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں جب آپ کنٹینیوسلی ایک پروسیس کا حصہ بنے رہیں. تو اسی لیے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بائی پولر ڈس آرڈر کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ والے جو افراد ہیں ان کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنے موڈ پہ کام کرنا ہے.